اما عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اما عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا اللہ کے نبی کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اما عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ، اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی، ہماری بیوی وہ نہیں کرتی، اگر آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ آج ایسے شوہر کو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتو قیمہا اذا قریمتا وتقصوہا اذا اقتصیتا ولا تضرب الوجہ ولا تقبے ولا تحجر الا بالبیت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماंس مچھلی کھا رہے ہو، نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَا، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ، جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایُّ النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جلسے میں جا رہی ہے، سج کے جا رہی ہے، سور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سور کر کے جانا حرام ہے، حرام ہے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے، سجا کر کے رکھیے، سنوار کر کے رکھیے، آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے۔ آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے مسجد میں، کیسے آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی، میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔
وہ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، آج کل کی بیویاں مانتی کم ہے اور منواتی زیادہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، شوہر یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، اگر نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو 5000 روپے والا سوٹ دلایا جائے، بیوی کو ہر مہینے 2500 روپے کے میک اپ کا سامان دلایا جائے، بیوی کو سونے کی ایئر رنگ دلائی جائے، بیوی کو مہنگے مہنگے کپڑے خرید کے دیے جائیں۔ کہا کہ جب قرآن حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے تو آج کے بعد بیوی کو بس جو معمولی کھانا کھا رہی ہے وہ کھائے گی، جو معمولی کپڑا پہن رہی ہے وہ پہنے گی، آج کے بعد اس کو کوئی شاپنگ نہیں کرانا ہے۔ کہا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ سوال مت کیجئے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھیے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کیجئے تاکہ آپ کا شوہر آپ سے خوش رہے۔ اس کے لیے الگ سے قرآن و حدیث کی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ محبت کا رشتہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ آج کے دور میں بغیر نکاح کے بھی محبت ہو رہی ہے، آج کے دور میں پہلے محبت ہوتی ہے پھر شادی ہوتی ہے، اس طریقے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، مگر یاد رکھو ایسی شادیاں عام طور سے فیل ہوتی ہیں اور ناکام، جس کو ہمارے یہاں لو میرج کہا جاتا ہے۔ یہ لو میرج ناکام ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہوتی ہے۔ محبت کرو اور پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ہے شادی کرو پھر محبت کرو، اور جب شادی کرنے کے بعد ایک انسان ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، اور ہم نے پتی پتنی کے بیچ میں، ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ علماء کہتے ہیں محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ مرد بھی بوڑھا ہو گیا، عورت بھی بوڑھی ہو گئی، اب نہ مرد کے اندر کوئی طاقت بچی ہے نہ عورت کے اندر کوئی اٹریکشن بچا ہے، اب محبت تو نہیں ہے لیکن رحمت ہے۔ بوڑھے کو بڑھیا کے ذریعے اور بڑھیا کو بوڑھے کے ذریعے بڑی طاقت ملتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑھاپے میں اگر کوئی کسی کا جوڑا ختم ہو جائے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس رشتے میں ہم نے محبت بھی پیدا کی ہے اور رحمت بھی پیدا کی ہے، اور ہم نے تمہاری بیویوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ یہ شیروانی میں نے پہنی، دسمبر کا مہینہ ہے اس لیے شیروانی پہنی ہے، اگر یہ جلسہ مارچ اور اپریل میں ہوتا تو شاید میں شیروانی نہ پہنتا۔ آدمی موسم کے حساب سے کپڑے پہنتا ہے۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کو زمانے کی مصیبتوں سے بچاتی ہے، زمانے کے فتنوں سے بچاتی ہے،
جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو زمانے کی نظروں سے بچاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رشتے کو محبت سے حل کیجیے، ایک اچھے شوہر بنیے، اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو ایک اچھی بیوی بنیے، اگر آپ کے بچے ہیں تو ایک اچھی ماں بنیے۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اسی آیت کو جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے اس دور میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی آئی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے ایپ آ رہے ہیں جس میں ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پر آن لائن جوا کیا، کوئی لوڈو کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی کسی ایپ کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی سٹا لگا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام طریقے جو آن لائن طریقے ہیں پیسہ کمانے کے، یہ حرام ہے، اور یہ جوا اور سٹے کی یہ ماڈرن شکلیں ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا حلال کے ذریعے پیسہ کماؤ، اللہ بہت برکت دے گا۔ حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، آپ کو حرام راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، حرام کمائی کھا کر کے اور اپنے بچوں کو کھلا کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کیجیے۔ کم کھائیے لیکن حلال کھائیے، حلال کی سوکھی روٹی حرام کے مرد سے اور حرام کی برتن غذاؤں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کو دیکھیے کتنی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 4 سال کے بچے ہیں، مسجد میں کھیل رہے ہیں اور صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، اور ایک کھجور اٹھا کر کے حضرت حسن نے منہ میں ڈالی۔ 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے 4 سال کے نواسے کے پیٹ میں حرام کی دوائی جائے۔ آپ نے کہا اپنے 4 سال کے نواسے سے آپ نے کہا کک کک بیٹا اس کو تھوک دے تھوک دے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اما شعور کا انا لا ناکل صدقہ، میرے بچے کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو نبی کا نواسا ہے صدقہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے 4 سال کے بچے کو بتایا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا بچہ کوئی حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے تو آپ پوچھئے، اگر حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ شوق سے کھا رہے ہیں تو اس گناہ میں آپ بھی شامل مانے جائیں گے۔ اس لیے اپنی کمائی کو بھی آپ حلال کیجئے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا آپ علماء سے اپنے تعلق کو، علماء سے کانٹیکٹ کیجئے۔ کوئی اگر بزنس آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی کاروبار اچھا لگ رہا ہے، آپ پہلے پتہ کیجئے یہ کاروبار صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ بزنس صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی کل یہ چک میں میرا پروگرام تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں بیڑی بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں، یہ جو طلاق شدہ ہو جاتی ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بیچاری بیڑی بنا کر کے اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اس کو سہارا دیا جائے، اس کی دوسری شادی کرائی جائے۔ ہاں اگر بہت عمر دراز ہو گئی ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، تو اس کا کوئی اور انتظام کیا جائے، لوگ اس کی مدد کریں، یا کوئی حلال کام اس کو دیا جائے۔ میں نے کہا بیڑی جب حرام ہے تو بیڑی کا کاروبار بھی حرام ہے، بیڑی بنانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کوئی بھی کام دھندا کریں، کوشش کریں کہ حلال کاروبار کریں۔ اگر کسی بزنس کے بارے میں شک ہے